حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں طالب علم تھا میری کوئی قدر و منزلت نہ تھی، جن دنوں میں علم حاصل کرتا تھا میری کوئی قدر و منزلت نہ تھی، جب لوگ آ کر مجھ سے علم سیکھنے لگے تو پھر میں معزز ہو گیا، اور آج یہ امت میں چمکتا ہوا ستارہ ہے کہ جس سے امت رائے ہدایت لے رہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ چھوٹا شخص نہیں ہے، پھر یہ خاندان اہل بیت اطہار کا فرد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ کیسی تعجب کی بات ہے، جو شخص علم حاصل نہیں کرتا اور اس کا نفس اسے کسی بزرگی کی طرف بلاتا ہے تو وہ کیسے بلا سکتا ہے کہ بندہ ہو بھی جاہل اور بزرگی کا بھی خیال کرے، بندہ ہو بھی جاہل اور پیری کا تصور کرے، بندہ ہو بھی جاہل اور اپنی عزت و اکرام مخلوق کے اندر چاہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ اس بات پر تعجب ہے کہ علم بھی نہیں اور بزرگی کا دعویٰ بھی کر دے۔ آگے امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی دانا کا قول ہے کہ مجھے دو آدمیوں پر بڑا ترس آتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک وہ جو علم سیکھتا ہے مگر اسے سمجھتا نہیں، فرمایا کہ دوسرا جو علم کو سمجھتا ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتا۔ ایک شخص مختلف اذہان ہے دنیا میں، ایک کو سنایا جائے اسے سمجھ نہیں آتی اور ایک کو سمجھ آ جاتی ہے مگر وہ کبھی آتا ہی نہیں ان دینی اجتماعات میں، نہ وہ کبھی دینی کتب کو کھول کے دیکھتا ہے، نہ وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے، نہ اپنا علم جو ہے، حالانکہ اللہ نے ایسی عقل دی ہوئی ہے، وہ تھوڑی سی محنت کریں تو اس معاملے میں وہ بڑی تیزی سے آگے آ سکتے ہیں۔ میں ترکی کے اندر دیکھ رہا تھا کہ ایک بوڑھی خاتون نے حفظ کیا، تو یہ کتنی اعزاز کی بات ہے کہ علم حاصل کرنا یہ کسی عمر میں بھی ممکن ہے۔ اس عورت نے یہ کر کے دکھا دی بڑھاپے کی حالت میں کہ جب حافظہ ہی کمزور ہو جاتا ہے اس نے اس حالت میں حفظ کر لیا، یہ کتنی عظیم بات ہے۔ پھر حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے رات بھر قیام کرنے سے بہتر ہے کہ میں کوئی ایک مسئلہ سیکھ لوں۔ میں وہ آپ کے سامنے آج درد بیان کر رہا ہوں کہ اس کو سننے کے بعد آپ کا شوق جو ہے وہ امڑ ہے، آپ کا دل کرے کہ علم حاصل کیا جائے اور آپ کا دل کرے کہ ہم بھی علم سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہاں درس نظامی کی کلاس لگتی ہے، مفتی صاحب حاضر ہوتے ہیں، یہاں پر اگر آپ کا دل کرے آپ بھی آ کے یہاں سے ان سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کو سننے کے بعد شاید کسی ایک دو کے دل میں علم حاصل کرنے کی چاہ پیدا ہو جائے۔ بندہ اپنے روزگار کے لیے جتنا فکر مند ہے اتنا ہی اگر آخرت کے لیے فکر مند ہو جائے تو یقین جانے کہ اس کا سارا لگاؤ دین کے ساتھ ہو، مگر ساری دوڑ دنیا کی طرف ہے، سارا دھیان دنیا کی طرف ہے۔ کتنے سال تم نے جینا اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ رکھ کے، اپنے آپ کو مضبوط انسان، بڑا انسان، کاروں کوٹھیوں میں لے جا اپنے آپ کو، ایک دن آنے والے نے آنا ہے اور تجھے لے جانا ہے، بس کہانی ختم ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ تیرا منظر نامے پہ کوئی وجود باقی نہیں رہنا۔ اس وقت سوچ کہ آخرت میں تو نے کیا بھیجا، آج ہی سوچ کے آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو اور علم کی طلب کرو۔ یہ کتنے مرتبے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں اور وہ بھی حضرت ابو دردہ جیسا صحابی رسول، سرکار کی منظور نظر شخصیت ہے یہ، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے رات بھر قیام کرنے سے بہتر، مطلب قیام یہ کھڑے ہی رہیں گے نہیں، یہ کھڑے رہ کے پوری رات قرآن پڑھتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، یہ کہتے ہیں اس پوری رات جو میں نے عبادت میں گزاری اس سے بھی بہتر ہے کہ میں ایک مسئلہ سیکھ لوں۔ یہ مسئلہ سیکھنا کتنا اہم ہے جی۔ مفتی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے کوئی فقہی مسئلہ سیکھ لیا جائے۔ آج علامہ اسامہ صاحب نے بھی ایک مسئلہ ہی بیان کیا ہے، اسے یاد رکھ لیا جائے، جو میں سنا رہا ہوں یہ بھی آپ کے علم میں اضافہ ہے۔ یہ نشست کتنی باعث رحمت ہے آپ کے لیے، اور میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی علم کی طلب میں آ جاتا ہے وہ فرشتوں کے پر اوپر ہوتا ہے۔ یہ مجلس فرشتوں کے پر اوپر لگی ہوئی ہے، مگر جو جاہل ہے اسے علم سے کوئی واسطہ نہیں، اور جو شخص علم حاصل نہیں کرتا یا جب دنیا سے علماء اٹھ جائیں گے تو باقی کیا رہے گا؟ پھر آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ عالم ہو، طالب علم ہو اور علم کی باتیں سننے والا ہو۔ فرمایا ان تینوں کے علاوہ چوتھا جو بھی ہے وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ عالم ہے، علم کی باتیں سننے والا ہے اور علم کی طلب رکھنے والا ہے، ان تینوں کے علاوہ جو شخص ہے وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔